کاٹ ہی دو اس کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط اور حکم نامے جاری کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر حضرت ولید بن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع دی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین سے سب سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو۔ حضرت گرامی، مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر بھی نہ ملی تھی۔ یزید کے حکم نامہ سے ولید بہت گھبرایا، بہت پریشان ہوا اس نے، اور پریشان وہی اس وجہ سے ہوا کہ ان حضرات سے بیعت لینا کوئی معمولی کام نہیں تھا، آسان کام نہیں تھا۔ اس نے مشورہ کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ حضرت گرامی، مروان بن حکم یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تحنیک کے لیے لایا گیا۔ تحنیک کہتے ہیں کہ کوئی چیز چبا کر نرم کر کے بچہ کو کھلایا جائے۔ جب یہ تحنیک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں لایا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الوزغ ابن الوزغ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے پاک میں ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مروان ومروان فی صلبہ فمروان یفیض من لعنت اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، اور یہ لعنت کب فرمائی؟ جب مروان اپنے باپ کے صلب میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ حضرت گرامی، وہ مروان کہ اس کو اور اس کے باپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم صادر فرمایا، ایسے مروان سے بھلا خیر کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو مروان نے کتنا غلط مشورہ دیا، مروان نے کتنی غلط رائے دی۔ مروان نے کہا کہ ان تینوں کو، یعنی حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تینوں کو آپ کسی وقت کیا بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ تینوں کو فوراً آپ قتل کر دیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اس مشورہ کے بعد گورنر ولید نے تینوں حضرات کو بلوایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے چند جوانوں کے ساتھ ولید کے پاس گئے۔ مکان کے باہر آپ نے اپنے ان جوانوں کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا،
اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں، پھر میری مرضی ہے۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ اس وقت تشریف لے جائیں۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے برہم ہو کر ولید سے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر آپ کبھی بھی قابو نہ پا سکیں گے۔ اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ ایسی غلط رائے، ایسا غلط مشورہ مروان نے دیا۔ یہ سن کر حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور فرمایا او ابن الزرقاء، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور تو کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب آپ ان پر کبھی بھی قابو نہ پا سکیں گے۔ قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا، آپ نے اس کو ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا افسوس، تم مجھے ایسا غلط مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسے رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا کا معلوم متاع مل جائے تب بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو ہرگز آلودہ نہیں کر سکتا۔ تو ولید کی غیرت نے للکارا یا مروان کو۔ حضرت گرامی، کربلا سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ کافی طویل ہیں، یہ آغاز باب ہے۔ مولا تعالی ہمیں واقعات کربلا کو پڑھنے اور اس سے سبق لینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔